بسیر بن جابر نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک موذن تھے جو ہمارے سامنے حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ جب وہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے تھے، مگر چند آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ ویسی باتیں مجھ کو کسی زبان سے سننے کا موقع نہیں ملا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس بھی جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس شخص کو اس کی جگہ پر نہیں پایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو بھی جانتا ہے جو ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا؟ ایک شخص بولا کہ ہاں، میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہو؟ لہٰذا میں اس شخص کے ساتھ اس کے گھر ہو لیا اور اس شخص کے حجرے میں پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکلا تو میں نے پوچھا، میرے بھائی، ہمارے درمیان موجود رہنے سے کس چیز نے تمہیں باز رکھا؟ اس نے جواب دیا، قرآنیت نے، یعنی میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنے جسم اور سطر کو پوری طرح چھپائے رکھوں، اور اسی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنی چادر اس آدمی کو دے دی اور کہا کہ اسے لے لو اور یہ چادر اوڑھ لو۔ وہ شخص کون تھا؟ اصحاب رسول سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق ایسا کیا فرما دیا کہ صحابہ اس کی تلاش کرنے لگے تھے؟ اس ویڈیو میں ہم اس حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ صحابہ رسول کی شخصیت اسلام میں نہایت ہی بلند تر اور منفرد حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اذیت اٹھا کر اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، جہاد کیا، ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان اصحاب میں ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور صحبت نصیب نہ ہو سکی، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دیگر اصحاب سے کچھ کم نہ تھے۔ خود نبی نے اس شخص کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کو ان پر رشک آ گیا۔ اس عظیم مقام و منزلت پر فائز شخص کا نام اویس بن عامر کرنی تھا، جس کا تعلق یمن کے کرن قبیلے سے تھا۔ آپ نے نبی کا دور پایا تھا اور اس زمانے میں موجود تھے۔ اسلام جب یمن کی سرزمین تک پہنچا تو اویس کرنی نے اس سچے دین کو قبول کر لیا۔ علماء نے اویس کرنی کو تابعین میں شمار کیا اور تمام تابعین کا امام اور سردار قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا۔ اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا، لہٰذا اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو ضرور کروانا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سالوں تک اویس کرنی نامی اس شخص کو تلاش کروایا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب یمن سے لوگ مکہ آئے تو حضرت عمر نے انہیں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے جو بھی قبیلہ مراد کا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اویس کرنی نامی آدمی کو جانتا ہے؟ یہ پوچھتے پوچھتے آپ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم مراد قبیلے کی شاخ کرن سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تمہیں برس تھا؟ وہ اچھا ہو گیا مگر درہم برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی کموک فوج کے ساتھ آئے گا، وہ قبیلہ مراد سے ہے جو کرن کی شاخ ہے، اس کو برس تھا، وہ اچھا ہو گیا مگر درہم باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، تو اب آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ لہٰذا حضرت اویس نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ آپ نے کہا
کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں۔ حضرت اویس نے فرمایا مجھے غریبوں اور خاک ساروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت اویس کرنی نہایت ہی زاہد اور متقی شخص تھے۔ آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں ہر ذو کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف میری پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، اور صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا موازنہ مت کرنا، اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غائبی طور پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر پہنچا۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کی خاطر جان نثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ آپ کی حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کے دین کے راستے شہادت پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت ان کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیاء کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک کے عین مطابق ہے۔ اہل صوفیاء میں اویسہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔